السلام علیکم دوستو، اگر آپ کی پاکستانی سیاست پر نگاہ ہے تو آپ نے پچھلی 3 دہائیوں میں پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھا ہوگا، مگر ایک ایسا شخص ہے جس کے آگے سب جھکے۔ 90 کی دہائی میں سیف الرحمان کمیشن بنا جس نے آصف زرداری کو جیل میں پھینکا۔ آخرکار سیف الرحمان نے زرداری کے پاؤں میں گر کر معافی مانگی۔ پرویز مشرف نے قید رکھا تو آخر اس کو بھی سیف ایگزٹ کے لیے معافی مانگنا پڑی۔ شہباز شریف نے پیٹ پھاڑ کر سڑکوں پر گھسیٹنے کا کہا تو اس کو بھی پیر پکڑنے پڑے۔ نواز حکومت نے ان کے خلاف کیس بنائے تو ان کو بھی زرداری کے پاؤں پکڑنے پڑے۔ تحریک انصاف نے پاکستان کی سب سے بڑی بیماری آصف زرداری کا نعرہ لگایا تو اس کو بھی صلح کے لیے معافی مانگنی پڑی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کنگ آف پولیٹکس آصف علی زرداری سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری شارٹ انسپائرنگ سٹوریز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ آپ اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے پاکستانی سیاست کے محرکات کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا پڑے گا۔ پہلا ہے اس طرح کے بیانات کی وجہ، دوسرا ہے معافی مانگنے کی وجہ۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان قومی اسمبلی کی 50% سے زائد سیٹس پنجاب کی ہیں، یعنی جو پنجاب فتح کر گیا وہی جماعت حکومت میں آئے گی، اور پنجاب کا کلچر ہے کہ بہترین دوست وہی ہے جو گالی دے کر بات کرے۔ اگر دو لوگ ایک دوسرے کو گالی دے کر بات نہیں کر سکتے تو یقیناً وہ ایک دوسرے کے گہرے دوست نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مخالف سے عزت کے دائرے میں بات کرے تو اس کو مہذب طریقہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح سے بات کرنے والا ڈرپوک اور منافق ہے۔ انہی باتوں کی وجہ سے پنجاب میں سیاست کا ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے گالی اور الزام تراشی۔ ہو سکتا ہے باقی دنیا میں اس کو برا سمجھا جاتا ہو، مگر پنجاب میں یہ تو رائے امتیاز کی حیثیت رکھتا ہے۔ گالیاں نہ نکالنے کی وجہ سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے ختم ہو گئی، اور اسی خوبی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف بدترین کارکردگی کے باوجود پنجاب میں سینہ تان کر کھڑی ہے۔ اب آتے ہیں معافی مانگنے کی طرف، تو اس کی وجہ ہے پاکستان میں حکومت۔ 10 سال سیاسی جماعت، 10 سال فوج، اس طرح کی باری رہی ہے۔ اب فوج کے 10 سال میں تو آرمی چیف ہی کمانڈ کرتا تھا، مگر سیاسی جماعتوں کی باری میں 12 پارٹیز کو حصہ دینا پڑتا تھا تاکہ کوئی اس انمول نعمت سے محروم نہ رہ جائے۔ اس کے لیے سیاسی توڑ جوڑ ہوتا ہے، اور زرداری توڑ جوڑ کے ماہر ہیں۔ ان کی اس توڑ جوڑ کی مہارت کی وجہ سے ہی سب جماعتوں کو اس کے لیے اس کا آشیرواد ضروری ہے۔ آشیرواد کی مثال آپ نون لیگ دور میں سینٹ الیکشن دیکھیں، یا پھر اب عدم اعتماد کی کس طرح بظاہر ناممکن کو ممکن کر دکھایا گیا ہے۔ اس توڑ جوڑ کی مہارت کی وجہ کچھ باتیں ہیں۔ ایک ہے وعدہ وفا کرنے کی صلاحیت، دوسری ہے سب کے لیے دروازہ کھلا رکھنے کی صلاحیت۔ کہتے ہیں اگر دو بندوں کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے کچھ ہو تو معاہدے ہو جاتے ہیں۔ اس فارمولے پر وہ عمل کرتے ہیں۔ ایسا تب تک چلے گا جب تک پنجاب میں گالیوں اور الزام تراشیوں کو ترجیح دی جائے گی، جب تک لوگ گالیاں بھی نکالیں گے اور وہ پھر معافیاں بھی مانگیں گے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پنجاب کے 4 صوبے بنا دیں۔ اس کے بعد یہ کلچر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ پھر گالیاں نکالنے اور الزام تراشیوں سے حکومت نہیں ملے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت والی کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔